میرا نام شکیل بیگ ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں 7 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا اور میرے والد صاحب نے شہر میں تندور لگا رکھا تھا جس پر روٹیاں لگا کر بیچتے تھے۔ گھر میں بس دال روٹی چل رہی تھی، تعلیم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دال روٹی بھی ایسے کہ ہمارے تندور پر جو روٹی کسی وجہ سے خراب ہو جاتی یا جل جاتی تو اسے میرے والد صاحب ایک طرف کر دیتے اور رات تک ایسی جتنی بھی روٹیاں جمع ہوتی ان کو گھر لے آتے۔ عید کے مواقعوں پر لوگ خوشی ہوتے مگر ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی، کیونکہ ان دنوں میں لوگ تندور سے روٹی کم خریدتے تھے بلکہ گھر میں ہی اپنی من پسند کی چیز بنا کر کھا لیتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا ہے، سب سے آخر میں میرا جنم ہوتا ہے۔ گھر میں پہلی اور واحد خوشی میری پیدائش پر منائی گئی۔ مجھ سے چند ماہ بعد میری خالہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ماہ نور وسیم رکھا گیا۔ میری خالہ کے حالات اچھے تھے، ان کے شوہر کی ذاتی پرچون کی دکان تھی، اولاد کے نام پر محض ایک بیٹی تھی، لہٰذا گھر کے اخراجات بھی کام تھے۔ میری خالہ نے میرا اور ماہ نور کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ یوں میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اور ماہ نور نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھا، فیملی کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ پھر ہم دونوں آپس میں کزن بھی تھے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ جو ہم جوانی میں قدم رکھتے گئے ہماری قربت بڑھتی گئی۔ خیر، میٹرک ہم دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا اور اس کے بعد خالہ نے مجھے مزید تعلیم دلوانے کے لیے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب وہ بڑی کلاس کا خرچہ 2 بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو شہر کے اچھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلانا چاہتی ہیں۔ مگر جب یہ بات میری خالہ زاد ماہ نور وسیم کو پتہ چلی تو اس نے میرے بغیر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میری والدہ کے پاس ایک بچے کو تعلیم دینے کی رقم ہے تو وہ ایک بچہ میں نہیں، میرا خالہ زاد شکیل بیگ ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، یوں اس کے والدین کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی اور اس نے اپنی تعلیم قربان کر کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ ماہ نور کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے مجھے اس شرط پر پڑھانے کی ذمہ داری لی کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری شادی ماہ نور سے کر دی جائے گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نور کے لیے جگہ موجود تھی۔ میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے ماہ نور کے والدین کی شرط مان لی اور میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے بہترین نمبروں کے ساتھ لاہور کے معروف ادارے میں فارن افیئرز میں ماسٹر کیا اور ایم فل کیا۔ اس کے بعد میری شادی ماہ نور سے ہو گئی۔ نور میرے لیے خوش قسمت کی دیوی ثابت ہوئی۔ میں لاہور کے اس ادارے میں پروفیسر لگ گیا جہاں سے کبھی تعلیم لی تھی۔ ماہ نور کی سپورٹ سے میں نے CSS کی تیاری کی اور الحمدللہ CSP آفیسر بن گیا۔ میری کامیابیوں کی سب سے زیادہ خوشی ماہ نور کو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب میں CSP آفیسر لگ گیا تو مجھے ماہ نور کو بطور ہم سفر دیکھ کر اچھا نہ لگتا، کیونکہ میرے تمام دوستوں کی بیویاں یا تو کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاسی کی بیٹیاں تھیں یا پھر خود کو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ ماہ نور کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر مجھے کوفت ہونے لگی اور میں اسے زندگی سے نکالنے کا سوچنے لگا، مگر اسے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ نکاح نامہ میں نور کی طرف سے یہ شرط درج تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا اور طلاق کی صورت میں اس موجودہ وقت کی اپنی ساری دولت میں اسی کو دے دوں گا۔ جب یہ شرائط رکھی گئی تھی تب میں اس کے احسانوں تلے اس قدر دبا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تب اس کے والدین کی طرف سے رکھی گئی ہر شرط کو منوعاً تسلیم کرتا گیا۔ مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے جان چھڑانے کا سوچنے لگا۔ مجھے سوائے اس کی محبت کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر، اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجودہ پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات ایک پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کی کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے عہدے اور شکل و صورت سے معروب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے اور دولت، اداؤں اور حسن سے معروب ہو چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے اس صورت میں راضی تھی کہ میں ماہ نور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا اور ماہ نور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ماہ نور کو ناردرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر
لہٰذا میں نے ماہنور کو ناردرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ یوں اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اسی صدمے سے چل بسے، اور میں نے ایئر ہوسٹس جس کا نام ارم جعفر تھا، اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھ سے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے لے کر یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی فقط بچہ سنبھالنا ہو گئی۔ میں اب سابقہ CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے، جو بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی بن طلاق لیے مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی، اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنے کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا۔ ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا، بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی۔ مجھے علاج کے بعد میری خواہش پر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند ہونے کے باوجود اس شرط پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی توازی اور ان کی مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد اور نمازیوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرے خدا نے مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کرا ڈالی۔